الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آله وأصحابه الأجمعين والأكرمين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن عظمة رسوله الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم والدی محمد اشرف صاحب قبلہ، معزز حاضرین اکرام و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے سارے عالموں کو وجود بخشا، اور بے پناہ درود و سلام اس حبیب رب العالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جس کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے عالموں کو وجود بخشا. اور بے پناہ فضل احسان ہے اللہ جل وحدہ کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو پھر سے ایک بار موقع غنیمت عطا فرمایا کہ ہم اور آپ پھر سے مل کر اپنے محبوب اور برگزیدہ بندے کے سائے میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول اور ان کے محبوبین کا ذکر کرنے کی توفیق خیر بخشی. الحمدللہ علی احسانی. معزز حاضرین اکرام، آپ حضرات جانتے ہیں، بخوبی واقف ہے کہ ہماری اس ہفتہ وارانہ محفل میں جو ایک ہماری ترتیب چلتی آ رہی ہے، جو ہماری اصل محفل ہے، یہ محفل کی جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، جو حصول زندگی اگر ہم کہیں گے ہماری زندگی کے لیے، تو میں یہ الفاظ کو بیجا نہیں سمجھوں گا، کیونکہ ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوا چلوں کہ حال ہی میں لاک ڈاؤن گزرا. بہت سارے لوگ زندگی کی مشکلات سے دوچار ہوئے، پریشان ہوئے، اور ایسے ایسے حالات لوگوں پر گزرے، پریشان بھی گزرے، ناگوار بھی گزرے، ہر معاملات گزرے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ پریشان بھی دکھے، تو کچھ لوگوں کی طرف آپ کی نظر گئے ہوں گی کہ وہ مست مولا بھی تھے. کچھ حضرات ایسے بھی تھے، پریشان بھی تھے، کچھ حضرات مست مولا بھی تھے. لیکن آپ دونوں کی معاشی فطری حالت پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پریشان جو حال لوگ تھے، تنگ دست جو لوگ تھے، جن کے پاس معاشی حالات مستحکم نہیں تھی، وہ لوگ پریشان تھے. اور جب آپ مست مولا لوگوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو دو کیٹیگری ان میں ملتے ہیں. ایک تو رئیس اور پیسے والے لوگ آپ کو مست مولا نظر آئے، جن کے پاس تنگ دستی محال تھی، ان کے پاس تنگ دستی ان کو ستا نہیں سکتی تھی. اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے سارے معاملات کو، اپنی زندگی کو، اپنی دنیاوی معاملات کو یہاں تک کہہ دے کہ اپنے خواہشات کو یہاں تک خود کو بھی مار کر وہ خالص اگر دنیا میں جی رہے ہیں تو خدا اور اس کے رسول کے لیے جی رہے ہیں، تو ان پر کوئی پریشانی لاحق نہیں آئی. کیونکہ میں نے بھی ان لوگوں کو دیکھا، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ بھائی ایسا مست مولا آدمی ہم دیکھتے ہیں، یہ حالات ایسے پریشان کن حالات ہے.
لیکن مست مولا نظر آتا ہے، لیکن اس کی معاشی حالات دیکھتے ہیں تو تنگ دست نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ تنگ دستی کے حالات میں مست مولا نظر آتا ہے اور خدائے تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو معزز حاضرین اکرام، یہ بات میرا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر معاملے میں یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت چاہے اس کی زندگی تنگ دستی ہی میں کیوں نہ ہو، بلکہ اس کے ہر معاملات کو مست مولا کر دیتا ہے، مست مولا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اپنے حبیب کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے بندوں پر شفقتیں فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو عزیزو، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس ان حالات میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت پر نظر تھی، اللہ رب العزت کی رحمت میں ہم سرشار ہو رہے تھے، بھیگ رہے تھے، تو کس وجہ سے؟ اللہ کے ذکر سے اور ان کے حبیب کو یاد کرنے کی برکت سے۔ تو آج ہم جب دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن گزرا تو یہ محفل حلقہ ذکر 3 سے 4 مہینے رک گیا تھا، حلقہ ذکر رک گیا تھا کیونکہ لوگوں کو جمع ہونا نہیں تھا، بہت سارے کشیدگی معاملات پیش آئے تو یہ حلقہ ذکر رک گیا تھا۔ تو میں اپنی بات بتاتا ہوا چلوں، ہماری بات بتاتا ہوا چلوں، کوئی دوسروں کی تو بات نہیں کروں گا، ہماری بات بتاتا ہوا چلوں گا کہ ہم کو یہ عادت ہو چکی تھی، ہفتے میں ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہم جو مل کر ذکر کرتے ہیں، تو ہم کو اس کا ایسا مزہ لگ گیا تھا کہ 1 مہینہ گزرا تو ہمارے دل میں بے چینی ہو گئی تھی کہ حلقہ ذکر نہیں ہو رہا، ہم ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کر رکھے ہیں، ان کے محبوبین کا تذکرہ نہیں کر رکھے ہیں، تو ہمارے دل میں بے چینی اور بے قراری ہو گئی۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم اکیلے بیٹھ کر، جو ہمارے افراد خاندان ہیں، ہم بیٹھ کر ذکر کریں گے۔ تو عزیز و یقین مانیے، یقیناً وہ لذت ہم کو ملی، لیکن اس میں ایک پیچیدگی یہ تھی کہ جیسا آج ہم سارے مل کر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، وہ مزہ جب نہیں آ رہا، کیونکہ یقین مانیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یعنی ایک محفل کی شکل میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوبین کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس محفل پر رحمت کو برساتا ہے، اپنے ایک خصوصی چند فرشتوں کے ذریعے سے اس محفل پر رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ تو معزز حاضرین اکرام، اور ایک بات یہ بتاتا ہوا چلوں کہ جو لوگ آتے ہیں، کون کیا ہے ہم کہہ نہیں سکتے، کس کی زبان میں کیا تاثیر ہے ہم کہہ نہیں سکتے، تو کون کہے گا؟ ہم تو دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کس کی آمین میں وہ اثر رکھا ہے ہم کہہ نہیں سکتے۔ تو اسی وجہ سے محفل کا جز بھی وہ ہوتا ہے، محفل کی مزہ بھی جب آتا ہے جب 1 سے 4 لوگ ملتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ بھی مستفید ہوتا ہے، ہم بھی مستفید ہوتے ہیں، نہ کہ صرف وہ اور ہم، بلکہ ہم سب مل کر اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین اکرام، تو میں بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مستفید، اللہ رب العزت کے رحمتوں و برکتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی خاص عنایت ہم پر فرماتا ہے، اور یہ کہ نہ صرف ہم جمع ہو رہے ہیں بلکہ ہم کسی کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ محبوب برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے یہ محبوب برگزیدہ بندے، جب ہم 4 گناہگار مل کر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے خصوصی چند فرشتوں کے ذریعے سے ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو آپ سوچئے، یہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں جن کے لیے خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ارے یہ وہ میرے محبوب بندے ہیں، یہ وہ میرے دوست ہیں جن کو نہ کسی چیز کا خوف اور نہ کسی چیز کا غم ہے۔ تو سوچئے ہماری محفل کا کیا عالم ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہم اس محفل کو، ہمارے جمع ہونے کو غنیمت جانیں، اور جتنا ہو سکے کہ ہم یہاں سے جاتے ہوئے جتنی ہماری فائدے کی بات ہو سکے ہم لے کر جائیں، کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ہمارا وقت، ہمارا کاروبار، ہماری خرید و فروخت، یعنی ہمارا وقت چھوڑ کر ہم یہاں پر آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم کو حاصل ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے پچھلی محفل میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق آپ نے ایک مدلل، ایک عالمانہ، حکمتانہ آپ نے بات سماعت کی ہے۔ جو ماہ سفر کی پہلی جمعرات گزری، آج دوسری جمعرات ہے، تو میں غالباً 13 تاریخ بھی آج ہے، 13 تاریخ بھی آج لگ چکی ہے یا آج ہے،
آج لگ چکی ہے، تو ہمارے لوگوں میں جو بدشگونی ہے نا، تو اس کے متعلق چند باتیں عرض کر دوں کہ تیرا تاریخ آتے کی فلاں ہو جاتا. چلو تاریخ تو چھوڑ دو، یہ مہینہ آتے کی لوگوں کو افلاسی پکڑ جاتی ہے، بلکہ جو لوگوں کے دلوں میں بدشگونی ہے. عزیز و قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَہ، کہ تم تک جو پریشانی پہنچتی ہے، تم تک جو پریشانی بدشگونی پہنچتی ہے، من مصیبہ، تمہارے پریشانیوں کی لاحق ہے. یعنی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، یعنی تم تک جو پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے جو بدعملی تم نے کمائی ہے وہ تم تک پریشانی پہنچتی ہے. یعنی تم اپنے ہاتھوں سے جو بدشگونی کیے، جو بدعملی کیے، جو خدائے تعالیٰ کی ایک حساب سے اس کی ایک بدعملی کرے، اللہ رب العزت کے احکام سے اپنے منہ کو پھیر لیا، سنت رسول پر عمل نہیں کیا، سیرت مصطفیٰ پر عمل نہیں کیا، بزرگوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اصحاب رسول سے محبت نہیں کی، اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کی، تو وہ تمہاری بدعملی ہے. تم نے اپنے ہاتھوں سے وہ بدعملی کو کمایا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا صلہ دے رہا ہے تم کو پریشانی میں ڈال کر، اس کا صلہ دے رہا ہے. یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ سفر آئے گا تو تم پریشانی ہوگی، سفر آئے گا، سفر کی 13 تاریخ 13 تیزی آئے گی تو تم پر نعوذ باللہ معاذ اللہ نحوست آئے گی، فلاں ہوگی، بلکہ یہ نہیں. عزیزان محترم، اللہ رب العزت ایک دین حق ہے، یہ حق کا علمبردار ہے، صداقت ہے، دین حق کی صداقت ہے. اور عقیدہ توحید اور رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ظاہر ہوا، ظاہر ہونے کے بعد جو باطل رسومات تھے، باطل توہمات تھے، جتنے بھی باطل رسومات، جتنے بھی بدشگونی، جتنے بھی رسومات تھے، سب چیزوں کو وہیں پر ختم کر دیا گیا. یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رسالت کا اظہار کیے، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو ایک جانو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ساری معاملات، ساری دنیا کو بنانے والا، اس کی تخلیق کرنے والا فقط ایک اللہ رب العزت ہے، ان سب کو جانو. تو جب جو پچھلی قوم تھی، جو پچھلے قوم باطل پرست لوگ ہو چکے تھے، اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کے رسولوں کو بھول چکے تھے، وہ سارے ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ جب سفر آئے گا تو نحوست کا مہینہ ہو جاتا ہے، نحوست کا مہینہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو پہلے کے لوگ تھے، پہلے کے لوگوں میں یہ معاملہ ہوا کرتا کہ ایک پرندے کو اڑاتے تھے، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک پرندے کو اڑایا کرتے. جب وہ پرندہ سیدھی ہاتھ کی طرف جاتا، یعنی کوئی کام آپ شروع کر رہے ہیں، کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ لفظاً شروع کر رہے ہیں، تو وہ ایک پرندے کو اڑاتے. تو وہ پرندہ سیدھے ہاتھ کی طرف جاتا تو وہ فال لیتے کہ اگر بھائی پرندہ سیدھے ہاتھ کی طرف گیا میرا کام صحیح ہو جائے گا، سلامتی کے ساتھ ہو جائے گا، یا نہیں تو وہ پرندہ نیچے کی طرف جاتا ہے یا اوپر کی طرف جاتا ہے. دیکھیے آپ اندازہ لگائیے لوگوں کی ذہنی فطور کیسا تھا کہ بھائی پرندہ ہے، پرندہ کہیں بھی اڑ سکتا، آپ اس کے ذہن کا اندازہ نہیں لگا سکتے سوائے خدا اور اس کے رسول کے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پرندہ کیا کرنے والا ہے. ارے گھرنی کیا کرنے والی ہے آپ سمجھ سکتے، ایک جانور کیا کرنے والا ہے آپ سمجھ سکتے، چاہے وہ ویل ٹرینڈ کیوں نہ ہو. آپ جب تک اس کو حکم نہیں دیتے، جب تک اس کو یہ کرنے کا حکم نہیں دیتے، جب تک وہ کر نہیں سکتا. اور اس کے بعد بھی کہہ نہیں سکتے کہ جانور کا معاملہ، اس کا دماغ کیا کر سکتا ہے کہ بھائی وہ پاگل تو نہیں ہو گیا، وہ اپنے حکم کو نہیں مانتا. تو یہ سارے معاملات ہیں نا، لیکن لوگوں کا فطری ذہن ایسا ہو گیا تھا کہ وہ ایک پرندے کو اڑاتے، وہ سیدھی طرف جاتے تو کہتے کہ ہاں ہمارا کام کامیابی سے ہو جائے گا. اگر وہ اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام شروع کرنے والے ہیں نا وہ کام بہت دیر سے ہوگا لیکن ہوگا. اللہ اکبر. اگر وہ پرندہ خدا نہ خواستہ اگر بائیں جانب چلے جاتا، اگر الٹی جانب چلے جاتا، یعنی اپنے لیفٹ ہینڈ کی طرف چلے جاتا، تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ وقت صحیح نہیں ہے ہمارا کاروبار شروع، ہمارا کام شروع کرنے کے. تو یہ ایسا ذہن ہمارے دین حق جو کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے فالوور ہیں، ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو اس کا نبی جانتے ہیں، آج ان کے ذہنوں میں یہ فطور ہو چکا ہے. تو بتائیے ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہو گیا. یہ بدشگونی ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اطیر من الشرک فالہ ثلاثا،
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو غور سے سنو کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، بدشگونی ہمارے پاس شرک کے مقابل ہے۔ اللہ اکبر، بدشگونی کرنا شرک کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یہ الفاظ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ بدشگونی مت کرو، بدشگونی کرنا شرک ہے، بدشگونی کرنا شرک ہے، بدشگونی کرنا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ بدشگونی کیا شرک ہے؟ شرک کیا ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ کوئی ذات کو جوڑنا وہ شرک ہے، اور سب میں بڑا جرم، سب میں بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ شرک کرنا ہے۔ آپ کون سا بھی گناہ کر لو، وہ گناہ تو ہے، اس کی سزا تو ملنے والی ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی ذات کو ٹھہرانا وہ شرک کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بیٹھے بٹھائے، ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، سب بول رہے، لیکن تیرا تیزی آتے کہ ارے نکو بھائی آسمان سے نحوست نازل ہوتی گئی۔ اللہ اکبر۔ کر دیے نا، بڑا شرک کر دیا یہ سب۔ شرک اس وجہ سے کہا گیا کہ تم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ساری چیزوں کو بنانے والا میں ہوں، یہ دنوں کو بنانے والا میں ہوں، یہ مہینوں کو بنانے والا میں ہوں، یہ گھنٹوں کو بنانے والا میں ہوں، ان ایام کو بنانے والا میں ہوں، تو یہ سارے دن، سارے ایام، سارے گھنٹے تمہارے لیے مفید ہے۔ کوئی دن میں، کوئی گھنٹے میں، کوئی سال میں تمہارے لیے نحوست نہیں ہے، برائی نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو تم اپنے ذہن کو کیوں دوڑاتے ہو میرے بھائی؟ ارے ہمارا ذہن دوڑنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف دوڑائیے۔ اگر ہمارے ذہن کو دوڑانا ہے تو قرآن کی طرف دوڑائیے۔ قرآن میں کیا حکم ہو رہا کہ وما اصابکم من مصیبت، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی تمہاری بدعملی کی طرف سے، اور اللہ رب العزت درگزر کرنے والا ہے تمہارے معاملات کو۔ ویعفو عن کثیر، بھائی ہم چلتے چلتے گناہ کرتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، ہم قدم اٹھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، ہم آنکھ کو اٹھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے، لیکن شرک کو معاف کرنے والا نہیں۔ تو عزیزو، ہمارے لیے یہ بدشگونی ضروری نہیں، ہمارے لیے گناہ ہے بدشگونی کرنا۔ میں آپ کو بتا دیا کہ ایک بات اور ایک نقطہ آپ کے سامنے بتاتا ہوا چلوں۔ دیکھو عزیزو، سنت رسول کیا ہے، حدیث رسول کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ حج ادا کرتے ہیں، یہ جو 5 معاملات ہیں نا سب ادا کرتے ہیں۔ قرآن میں اس کا حکم آیا نماز ادا کرو، نماز ادا کرو۔ آپ قرآن کے مطابق نماز ادا کر سکتے؟ قرآن میں کہیں آیا کہ نماز کو اللہ اکبر کہو، ہاتھ باندھو، ضم سورہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر رکوع کرو، ایسا طریقہ آیا قرآن میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی اہل قرآن ہے یا کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو یہ بتا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا گناہ ہوتا؟ سب اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کو جاننا۔ تو یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن میں کہاں آیا نماز ایسے ادا کرو، زکوٰۃ ایسے ادا کرو، حج ایسے ادا کرو؟ ارے اللہ رب العزت نے تو حکم دے دیا، نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دے دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے دیا، حج ادا کرنے کا حکم دے دیا، لیکن اس کا طریقہ بتانے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارے جب تک ان کی سنتوں پر، ان کی احادیث پر عمل نہیں ڈالیں گے تو ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو وما اصابکم من مصیبت کی تشریح کیا ہو رہی ہے؟ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ بدشگونی مت کرو۔ بھائی بدشگونی کے متعلق یہ آیت آئی نا، وما اصابکم من مصیبت، بدشگونی کیا؟ یعنی غلط سوچنا، اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی معاملات ہم پر ایک زوردار آ گیا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی آج کا دن خراب ہے، اللہ ہمارے عمل کو تو ہم نہیں دیکھتے، ہم خدا کے بنائے ہوئے دن پر، اس کے مہینے پر، اس کے گھنٹے پر ہم انگلی اٹھانے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے عزیزو، یہ عمل سے ہم کو رکنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بدشگونی سے بچو، بدشگونی شرک ہے۔ تو ہم کو وما اصابکم سمجھنا ہے تو آقا کے فرمان کی طرف نظر ڈالنا ہوگا۔ جیسا کہ
میں نے آپ کو مثال دی، شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز ادا کرنے کا تو حکم آیا، لیکن نماز کو کیسے ادا کرو وہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا۔ حج ادا کرنے کا تو حکم آیا، لیکن حج کے کیا فرائض ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا تو حکم آیا، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھیں گے، ہم اصحاب رسول کے عشق کو دیکھیں گے، ان کی محبت کو دیکھیں گے، ان کے تعلیمات کو دیکھیں گے، ہم اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہم کو سنت رسول کا دامن تھامنے کی توفیق ملے گی۔ ہم اصحاب رسول کی سنتوں سے، ان کی تعلیمات سے دور ہو گئے، ہم بزرگوں سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی کہنے والے نکل گئے کہ بھائی بزرگوں کے پاس نہیں جانا، یہ شرک ہے، فلاں ہے فلاں۔ کہاں شرک ہے؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب ہے خدائے تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کسی ذات کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ سجدہ ہوتا، کہاں ہوتا سجدہ؟ معلوم سجدہ؟ آپ نماز پڑھیے، شرائط نماز ہے، فرائض نماز ہے، واجبات نماز ہے، جب تک آپ یہ جب پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سجدہ کب مکمل ہوگا۔ آپ اپنی ناک کو پہلے ٹکائے، پھر پیشانی کو ٹکائے اور اپنے ہاتھوں کو صحیح طرح سے زمین پر ٹکائیں گے تو آپ کا سجدہ جب ہوگا، جب آپ کا سجدہ ہوگا۔ اگر آپ کی ناک نہیں ٹکی تو سجدہ ہوتا۔ نماز میں بھی بولو میں آپ، نماز میں جب آپ کی ناک نہیں ٹکی تو سجدہ مکمل نہیں ہے۔ ارے یہ تو ہم تعظیم و تکریم میں ہم ان کی قدم بوسی کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کی قدم بوسی نہیں کرتے، دست بوسی نہیں کرتے۔ ارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ارے تم کو جنت میں پہنچنا ہے تو پہلے تمہارے ماں کے قدموں میں گرنا ہوگا، ماں کے قدموں تک پہنچنا ہوگا۔ الباب اوسطی ابواب الجنہ، الوالد اوسطی ابواب الجنہ، تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اگر اس میں دروازے میں سے گزرنا ہے تو اپنے سر کو خم کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کو بھی سوچنا پڑے گا نا، نہیں شرک ہے، بدعت ہے، فلاں ہے۔ تو یہ ہماری ساری قوم جو ہے نا، ہمارا معاشرہ یہی معاملات میں پڑ گیا۔ تو اسی وجہ سے ہم اصحاب رسول سے محبت نہیں کرتے، ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ان سے محبت نہیں، ہماری پختگی، ہر چیز میں پختگی ختم ہو چکی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ سارے معاملات ہمارے پر آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو پرانے لوگ تھے، ہمارے بڑے بھی گزرے ہیں، لیکن اگر کچھ بڑے غلط کرتے ہیں تو ہمارا بھی کام ہے تو اس کو صحیح کرے، ان لوگوں کی تصحیح کرے۔ تو ہمارے گھروں میں بڑے لوگ بولتے تھے، اندر سے آواز آتی تھی، ارے آج ہنڈی پھوڑو، آج 13 تاریخ ہے، آج انڈا وار کے پھینکو۔ دیکھو سب میں بہتر تمہارے گناہوں کو، تم پر اگر کچھ ایسا غلط عمل ہونے، یعنی کچھ ایسا معاملہ تمہارے ساتھ اگر ہونے والا ہے تو تم جلد سے جلد صدقہ خیرات کر دو۔ اللہ رب العزت تمہارا صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے سارے معاملات کو رد فرما دیتا ہے۔ ارے تم یہ نیت سے صدقہ خیرات کرو، تم یہ نیت سے کیوں کر رہے ہو آج 13 تاریخ ہے تو صدقہ خیرات کرنا؟ کیا سال میں ایک مرتبہ ہی صدقہ خیرات کرنا ہے 13 تاریخ کو؟ روز صدقہ خیرات کرو، تمہارے گناہ بھی دھلتے رہتے ہیں، تمہارے گناہ دھلتے رہتے ہیں، اور تم پر مصیبت، مصائب، پریشانی بھی آتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا رہتا ہے، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ تو عزیزوں ہم کو اس طرف آنا چاہیے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوا چلوں۔ یہ جو واقعہ ہے، اور ایک روایت آ رہی ہے میرے ذہن میں کہ یہ سفر کی وجہ، سفر کے متعلق بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، سفر اور الو کو لے کر۔ لوگ الو کو بھی بہت منحوس سمجھتے ہیں، الو جو آتا ہے نا جانور، اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا طیرہ کہ کوئی پریشانی متعدی نہیں، کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی ہمیشگی والی نہیں ہے۔ کوئی بیماری، کوئی پریشانی آتی ہے نا تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور الو میں اور سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں یہ روایت آئی ہے۔ وہ روایت میں بھول رہا ہوں، نہیں تو میں آپ کو کلام بھی کر کے بتا دیتا۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی ہدایت کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے یہاں تک فرما دیا کہ آپ کو پتا تھا، آپ علم غیب پر امور رکھنے والے تھے،
ہر چیز آپ کے علم میں تھی کہ پتہ تھا آنے والے دور میں میری امت یہ فتنوں میں پڑ سکتی ہے، یہ پڑ جائے گی۔ تو میں ابھی سے یہ بات تم تک پہنچا رہا ہوں کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے اور نہ کوئی الو میں نحوست ہے۔ اور لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ بیماری آ گئی، جیسا کہ آج بی پی کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بی پی آ گیا تو ہمیشہ کے واسطے بی پی ہے، شوگر آ گئی تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے واسطے شوگر ہے۔ دیکھو کوئی بیماری ہمیشہ کی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو بی پی بھی ختم ہو جائے گا اور شوگر بھی ختم ہو جائے گا، اگر اللہ چاہے تو وہ ہمیشہ رہ سکتی ہے۔ تو ہم کو خدائے تعالیٰ کی ذات کے برعکس کوئی چیز کو یہاں تک کہ ہماری سوچ کو بھی نہیں لانا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بدشگونی شرک کے برابر ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ ہمارا سوچنا سمجھنا، یہ بدشگونی ہے۔ تو عزیزو، ایک بزرگ تھے، خیر و برکت کیسا ہونا، اس سے دیکھیے میں آپ لوگوں کے ذہن کو تھوڑا تازہ کرتا ہوا بھی چلوں کہ میں انشاءاللہ اس طرف نکات پیش کروں گا کہ میں دیکھوں گا کہ آپ حضرات کتنی غور سے میری بات سماعت کر رہے ہیں اور آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے آج کی بات سے۔ تو ایک بزرگ تھے، ایک شخص آیا، ایسے ہی بزرگ بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا سرکار میں بہت پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، غریب ہوں، لیکن مجھ پر اتنے اشرفیوں کا قرضہ ہے۔ میرے گھر میں 4 لڑکیاں ہیں، ان لوگوں کی شادی بھی کرنا ہے، لیکن نہ میرے پاس مال ہے، نہ زر ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے جس کی وجہ سے میں کوئی مال کما سکوں، اپنے قرضہ پھیر سکوں، اپنے بچیوں کا گھر بسا سکوں۔ آپ دعا فرما دیں، اگر کچھ ہو سکے تو میری مدد فرما دیں۔ تو ان بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، تم فلاں دن آ جانا۔ وہ مہینہ بھی سفر کا مہینہ تھا، تو بزرگ نے کہا جاؤ فلاں دن آ جانا۔ تو وہ شخص اس بزرگ کے در سے نکلا اور گھر واپس لوٹ گیا، یہ امید سے کہ یقیناً دیکھیے امید ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اگر کوئی ہمیں دلاسا دے دیتا ہے نا، چاہے وہ کام نہ ہو لیکن ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کوئی ہمیں دلاسا دے دیتا ہے تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو بزرگ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ فلاں دن آ جانا۔ تو وہ شخص گیا، مطمئن ہو گیا کہ وہ بزرگ کے پاس میں گیا تھا، انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا، اللہ کا محبوب برگزیدہ بندے ہیں، چلے گئے، واپس چلے گئے۔ تو وہ دن آئے تو کیا تاریخ تھی؟ 13 تاریخ تھی۔ کیا تاریخ تھی؟ 13 صفر المدفر تھی۔ کیا تاریخ تھی؟ 13 صفر المدفر تھی۔ آپ آنے کے بعد وہ اس کے دل میں شک آیا، ارے آج تو 13 صفر المدفر ہے، ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا کہ 13 کے دن اللہ رب العزت آسمان سے بلائیات کو نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جھوٹ ہے، بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی طرف سے کبھی بلا کو نازل نہیں کیا اور نہ تا قیامت تک کرتا رہے گا۔ ہاں عذاب کو اتارا، ان لوگوں کو ان کا صلہ دیا، لیکن آسمان سے کبھی بلا نہیں نازل ہوئی، آسمان سے کبھی بلا نازل ہوئی، کبھی بلا نازل نہیں ہوئی۔ تو وہ شخص یہ سوچنے لگا، اس کے دل میں یہ فطری سوالات چل رہے تھے، لیکن وہ بزرگ روشن ضمیر بزرگ تھے، اللہ کا محبوب برگزیدہ بندے تھے، وہ دل میں بات چل رہی تھی۔ تو اس کو بلا کر کہنے لگے کہ بزرگ تمہارا یہ معاملہ تھا نا، میں نے تم کو آج بلایا، لیکن دیکھو ایک شرط پر تمہارا معاملہ حل ہو سکتا ہے، ایک شرط پر۔ دیکھیے اب سبحان اللہ کیا شرط تھی؟ اگر آج کے معاملات میں، اگر آج کے زمانے میں ہم کسی کو بلاتے تو کیا شرط ہوتی کہ میرا فلاں کام کر دینا، میرے کو یاد رکھنا، میرا نام بولنا، یعنی بھائی اپنے نفس کے معاملات ہوتی، اپنے ذات کے معاملات ہوتے نا۔ آج کے زمانے میں، زمانے کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، آج کے زمانے میں یعنی آپ کا فائدہ ہوتا، میں تمہاری یہ مدد کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کے میرے کو دینا، یا میں جب بولے جب دے دینا، یہ معاملات ہوتے، یہ بات ہوئی تو بانڈ پیپر پہ لکھ کے سائن کر کے دے کے پھر اس کے بعد دیتے، یہ معاملہ۔ لیکن بزرگوں کی یہ شان دیکھیے، ان کی سخاوت دیکھیے، ان کی سخاوت کا حال دیکھیے۔ وہ بزرگ نے کہا ایک شرط پر دوں گا۔ کیا ہے شرط؟ قسم کھاؤ، وہ شرط مکمل کرو گے۔ اب اس شخص نے کہا میں کیسے قسم کھا لوں، وہ شرط میں نے سنی ہی نہیں۔ تو بزرگ نے کہا کیا تم کو بھروسہ ہے کہ میں اللہ کا محبوب برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی مقام سے سرفراز کیا، مقام عطا کیا، کیا تم کو بھروسہ ہے؟ ہاں بھروسہ تو ہے۔ تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں تم سے کچھ غلط کام یا تمہاری حیثیت سے زیادہ کام کرانے والا ہوں، غلط کام یا تمہاری حیثیت سے زیادہ کام کرانے والا ہوں؟ تو اس شخص نے یہ باتوں پر اعتبار کر کے، ان کی بزرگی پر
اعتماد کر کر قسم کھا لی، قسم کھا لی۔ قسم کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے کہ تم اپنے دل میں سے، اپنے دماغ میں سے یہ جو نحوست بھرے ہو، یہ تمہارے دل میں جو نحوست بھر گئی، بدشگونی بھر گئی، اس کو سب سے پہلے نکالنا ہوگا کہ 13 سفر کے دن اللہ رب العزت آسمان سے بلائیات کو نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان سے بلائیات کو نازل کرتا ہے۔ جب تم نکالو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب دیکھیے، اب وہ شخص پریشان ہو گیا، ارے میں تو ان کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرا، اب کتنے لوگ آتے؟ آج بارگاہیں جو موجود ہے، کئی لوگ اپنے دل میں بات کو دبا کر آتے ہیں کہ میری یہ فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، تو کوئی بدعقل لوگ سمجھ نہیں سکتے، ارے وہاں جا کے کیا ہوتا، دیکھ یہ ہوتا۔ وہ لوگ روشن ضمیر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی عطا سے وہ ہر دل کا حال جانتے ہیں، ہر معاملے کا حال جانتے ہیں۔ اگر وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے سارے معاملات کو حل فرما دیتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی تاثیر ہے، یہ بزرگوں کا عمل ہے۔ تو دیکھیے، بزرگان دین اپنے در پر بلا کے اس کے دل کی جو کدورت ہے، دل میں جو زنگ ہے، دل میں جو برائی ہے، وہ صاف کر رہے ہیں، وہ صاف کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے دل سے بدشگونی کو نکال، تو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے بدشگونی کو نکال کے آسمان سے بلا نازل ہوتی ہے 13 سفر کو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے نکال دی، ٹھیک ہے میں نے نکال دی۔ پھر اس کے بعد کہی کہ اور ایک شرط ہے، اگر یہ شرط پر بھی عمل کرے گا تو میں تیرا معاملہ حل کر دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ میں نے یہ شرط مانی ہے تو وہ بھی شرط ماننی ہوگی، ٹھیک ہے میں یہ شرط مانوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے میں مانوں گا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں تجھے ایک اشرفیوں کی پوٹلی دوں گا، ایک اشرفیوں کی تھیلی دوں گا، تو اس کو کھولنا نہیں، تو اس کو کھولنا نہیں۔ تیرے کل ملا کر کتنا خردہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا خردہ 3,500 درہم ہے۔ 3,500 درہم، کتنے؟ 3,500 درہم میرا قرضہ ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تجھے ایک تھیلی میں درہموں کو ڈال کر دوں گا، تو وہ درہم سے اپنے سارے قرضے حل کر سکتا ہے، لیکن وہ تھیلی کو کھولنا نہیں، دیکھنا نہیں۔ اور جب تو وہ تھیلی میں ہاتھ ڈالے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، درود پڑھنا، درود پڑھتے ہوئے ہاتھ ڈالنا، اور درود پڑھتے ہوئے اس کا قرضہ ادا کرنا، درود پڑھنا، درود پڑھتے ہوئے اس کا قرضہ ادا کرنا۔ آخر میں جتنی رقم مل جائے گی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دینا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دینا، پھر اس کے بعد آ کے مجھ سے ملنا، اس کے بعد آ کے مجھ سے ملنا۔ تو وہ شخص ٹھیک ہے، اس پر آمدہ ہو گیا، وہ بات پر آمدہ ہو کر وہ بزرگ سے وہ تھیلی لے لی۔ تو اس نے سارا دن پھرا، وہ شخص سارا دن پھر کر اپنے قرضے داروں کے پاس گیا، قرضے داروں کے پاس جا کر وہ جو تھیلی تھی نا، وہ تھیلی میں بغیر دیکھے کر ہاتھ ڈالتا ہے، اور ہاتھ ڈال کر درود شریف پڑھتے ہوئے نکال کر درہموں کے ان کے ہاتھوں پر گن کر ان لوگوں کو دیتا ہے، ان لوگوں کو دے دیتا ہے۔ آخر میں پھر جیسی تھیلی دی گئی تھی نا، ویسی ہی تھیلی موجود ہے۔ تو بزرگ نے کیا کہا تھا؟ آخر میں جو بھی مال بچے گا اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دینا، اس کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ کرنے کے بعد پھر وہ بزرگ کے پاس عرض گزار ہوا، حاضر ہوا، اور عرض کہنے لگا کہ سرکار میں نے آپ نے جو بھی معاملہ کہا تھا میں نے وہ معاملہ کر دیا، میں نے سارے قرضے داروں کو قرضہ ادا کر دیا، اور میں یہ بات بھول رہا ہوں، سارے قرضے داروں کا قرضہ پھیر دیا، اور میں اپنے کاروبار کے لیے کچھ سامان بھی خریدا، اپنے کاروبار کے لیے کچھ سامان بھی خریدا، جس کی وجہ سے میں اپنی معاشی حالت کو مستحکم کر سکتا ہوں، اپنی معاشی حالت کو مستحکم کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سارا کا سارا جتنا بچا تھا میں نے صدقہ و خیرات کر دیا۔ تو پھر پوچھنے لگے کیا تجھے پتا تھے کہ وہ تھیلی میں کتنے درہم تھے؟ غور کریے آپ، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دماغ کن کن باتوں پر جاتا ہے، کن کن باتوں پر جاتا ہے، کہ غور کریے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کیا تجھے پتا ہے کہ میں وہ تھیلی میں کتنے درہم ڈال کے دیا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں 3,500 درہم اپنے قرضے داروں کو دے دیا، پھر 200-300 درہم سے میں نے کچھ خرید و فروخت کی، پھر تھوڑا گھر کے لیے سامان بھی کیا، پھر صدقہ و خیرات بھی کیا، تو جیسے کہ ویسی تھیلی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک 4-5 ہزار درہم تھے ہوں گے۔ آپ دیکھیے 4-5 ہزار درہم صرف اتنی پوٹلی میں آتے،
آتے اتنی پوٹلی میں، صرف اتنا ایک ہاتھ کی اتنی پوٹلی ہے۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم 4-5 ہزار درہم بول رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ سوال کیا کیا 4-5 ہزار درہم ایک ہاتھ میں آ سکتے؟ پوچھے تو اس کا دماغ گیا، تو بولا نہیں سرکار نہیں آ سکتے، بولے حضرت نہیں آ سکتے، ایک ہاتھ میں نہیں آ سکتے۔ تو پوچھا کہ سرکار آپ ہی بتا دیجئے کتنے درہم تھے اس میں۔ تو وہ بزرگ کیا کہنے لگے، سبحان اللہ، جو عمل کرتے، جو معاملہ کرتے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے اور ان کی محبت میں عمل کرتے تو اللہ رب العزت وہ عمل کو کامیاب والا عمل بنا دیتا۔ تو آپ دیکھیے وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پوٹلی میں 4-5 ہزار درہم نہیں، بلکہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی نسبت سے 12 درہم ڈال کے دیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے، ان کی نسبت سے 12 درہم ڈال کے دے دیا تھا، اور میں یہ کہتا تھا کہ تو جبھی بھی وہ پوٹلی میں ہاتھ ڈالے درود و شریف میرے آقا پر پڑے، درود شریف میرے آقا تک پہنچائے اور اس کا ثواب مجھ تک، تجھ تک اور سارے لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ میری نیت تھی، یہ میری نیت تھی۔ میں سارا معاملہ کر دیا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہارے 3,500 درہم قرضہ ادا ہو گیا، تم اپنے کاروبار کے لیے سامان بھی خرید لیا، خرید و فروخت بھی ہو گئی، اور جتنا بچا تھا، اب کتنا بچا تھا بولیے، اب کتنا بچا تھا؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ 12 کے 12 درہم ویسے ہی ویسے تھے۔ تو 12 درہم صدقہ و خیرات کرنا بہت بڑی بات تھی، تو صدقہ و خیرات بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ دیکھو تم جب میرے پاس آئے تھے تو کیا نیت سے آئے تھے؟ کہ آج تیرا سفر ہے، آج بلا کا معاملہ ہے، آج نحوست کا معاملہ ہے، کچھ کام اچھا کام نہیں ہوتا، تو تم سوچو آج تیرا سفر گزر گئی، کیا تمہارے 3,500 قرضہ ادا نہ ہوا؟ کیا تم اپنے کاروبار کرنے کے لیے سامان کو خرید و فروخت نہیں کیا؟ اور جو تم نے سامان خریدا آج تم کو کم دام میں ملا یا نہیں ملا؟ تو سب اس بزرگ نے سارے معاملات کو اس شخص کے سامنے، نظروں کے سامنے رکھ دیا، اور وہ شخص نے یقیناً اس نے شرط لگائی، خدا کی قسم تو کھائی، لیکن اس کے بعد وہ توبہ اللہ کرنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ خدا کی قسم میں آج کے بعد کبھی اپنے دل و دماغ میں یہ بات کو بدشگونی کو نہیں لاؤں گا۔ اگر جس دن میرے دل میں بدشگونی آ گئی تو میرا وہ آخر دن ہوگا، اللہ رب العزت میری روح کو پرواز کر دے گا، میرا وہ آخر دن ہوگا۔ تو عزیزو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں چہارشنبے کو نہیں کرنا، منگل کو نہیں کرنا۔ آپ کو معلوم درس نظامی جامع نظامیہ میں جب تعلیم کا آغاز ہوتا تو چہارشنبے کے دن آغاز کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص اپنے نئے کام کو چہارشنبے کے دن آغاز کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی برکت سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے چہارشنبے کے دن منحوس کہاں سے ہوا؟ منگل کا دن منحوس کہاں سے ہوا؟ لوگ کہتے ہیں بھائی بال نہیں کٹانا اس وقت سے منحوس ہے بولتے۔ ارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ تم منگل کے دن، چہارشنبے کے دن حجامہ مت کرو۔ حجامہ یعنی خون مت نکالو اپنے جسم سے۔ اب آپ کو یہ شبہ تو ہے نا بھائی، اگر آپ جائیں گے بال کٹائیں گے وسترا لگیں گا خون نکلیں گا، تو اس وجہ سے منع کیا گیا، حجامہ کرانے سے منع کیا گیا۔ یہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ منگل کو بال نہیں کٹانا، چہارشنبے کو بال نہیں کٹانا، سمجھے آپ؟ ہم نہیں کرتے بول کے اس واسطے حجامہ جو ہے بند رکھتے، ایسا ہے معاملہ وہ، لیکن ہمارے لوگ تو کچھ اور ہی سوچتے۔ تو عزیز و بہر کیف، جو میں نے ساری کی ساری جو باتیں کہی یہ ماہ سفر پر اور آج کی تاریخ پر کہی، تو آج آپ جو حضرات آئے ہیں، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے سارے یہ جو باطل جو سوچ تھی وہ ساری کی ساری چیزوں کو پھینک کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جائیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہمارا وہ عقیدہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ہمارا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے معاملات، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر والخیر وشرہ من اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان اور عقیدہ رہے گا کہ شر بھی اس کی طرف سے ہے اور خیر بھی اس کی طرف سے ہے، ہم نے اس پر ایمان لایا۔ اگر کچھ شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتا ہے تو اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو عزیزو، اگر کوئی معاملات، کوئی یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہے تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں تک سکھائے۔ تو آپ نے آج علم سیکھا، کس چیز کا علم سیکھا؟ کہ اللہ کے پیارے حبیب نے سفر کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو یہ بھی علم سیکھنا، عالم بننا، فاضل بننا، پی ایچ ڈی کرنا نہیں ہے،
خدا کی راہ میں علم دین میں اگر ایک بھی بات سیکھ گئے تو وہ علم سیکھنے کے برابر ہے۔ تو آپ نے جو آج بات سیکھی ہے دوسروں تک پہنچائیے، اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے تو اس کو صحیح کریے، درست کریے جتنا ہو سکے، تمہارے لیے وہی علم فائدہ مند ہے، تو انشاءاللہ کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کہا ہے، سنا ہے، کہنے والے سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہنے میں سننے میں کچھ کوتاہی غلطی ہے تو اپنے فضل و کرم سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم کو اس تمام گناہوں سے معاف فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔